حافظ صاحب ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو دعوت دی گئی، پھر اب ان کو بلا بھی لیا گیا اور خبر یہ کی گئی کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کی دعوت پر انہیں بلایا گیا ہے۔ کیا اس کو اتنا ہی درست مان لیں؟ سلمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ قبل اس وقت جو ہے وہ ایک شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ باضابطہ طور پر کوئی ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو نہیں بلانا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بلانے کے لیے جو ٹائم فریم باقی صوبوں کو بلایا گیا اسی ٹائم پہ ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ کیونکہ امین گنڈاپور صاحب گلگت بلتستان کے بھی وزیر امور کشمیر رہے، ہمیں ان کی شخصیت سے واقفیت ہے، اور جس طریقے سے وہ مولا جٹ کے ڈائلاگ بولتے ہیں اور اگلے دن یہ قدموں میں پڑ جاتے ہیں، جس طرح وہ فیڈریشن کے خلاف محاذ گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ناکامیاں، اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے، پختون نیشنلزم کو ہوا دے کے، یہ پورا ایک منصوبہ نظر آتا ہے۔ آج اگر آپ کیمرہ لے کے مردان چلے جائیں، آپ بنو چلے جائیں اور آپ بیائی خان چلے جائیں، گندم کے نام پہ جو ظلم یہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں امین گنڈاپور سے، اگر آپ پہ یہی لہجہ رہا تو دیامیر بادشاہ ڈیم جو گلگت بلتستان میں بن رہا ہے، 137 کلومیٹر کے جناب 50 گاؤں ہمارے اس میں سبمرج ہو رہے ہیں، اس میں جناب ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ خان صاحب کے زمانے میں استعمال کر کے جی بھی ڈوب رہا ہے، اور اس کے جو پاور ہاؤسز ڈیزائن کروائے ہیں کہاں پہ؟ ادھے بادشاہ میں، کے پی کے حدود میں، ادھے جی بی کے حدود میں۔ ٹھیک ہے، تو کل قلعہ پھر گلگت بلتستان کے لوگ کے پی کے خلاف اٹھیں گے کہ یہ کس طرح کا طرز عمل ہے؟ آپ لوگ جو گلگت بلتستان کا استحصال کر رہے ہیں کے پی میں بیٹھ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیریٹو جھوٹا بنانے کی کوشش کی تھی، آج ان کو بلایا گیا، شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جیسے بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے تھا، ان کی بھی ریپرزنٹیشن اس ایس آئی ایف سی میں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ایس آئی ایف سی جو ہے وہ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک زبردست کمبینیشن ہے۔ اس ملک کے وہ جو 4 پوٹینشلز تھے جس کو آج تک ہم بہتر ہارویسٹ نہیں کر سکے، جس میں آپ کی ایگریکلچر ہے، آپ کی لائیو سٹاک ہے، آپ کا ٹوریزم ہے، اور آپ کی جو ہے مائننگ ہے، آپ بتائیں ان شعبوں میں ہم کوئی پروڈکشن لے سکیں؟ اگر آج سول ملٹری سب مل کے، تمام ادارے مل کے اگر کوئی ایک جوائنٹ میکنیزم بناتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سیکٹر ایکسپلور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس ملک میں مہنگائی جو ہے وہ 37% سے 17% پہ کیوں آئی ہے؟ اس کا ذرا مبادلہ جو ہے وہ حفیظ صاحب، آپ کی گفتگو سے 2 چیزیں ریز ہو رہی ہیں۔ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کو لوپ میں نہیں لیا گیا دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے، ایک تو آپ یہ چیز بتا رہے ہیں، دوسرا آپ بتا رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو بلایا گیا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں بلایا گیا۔ جی بالکل، جس طریقے سے جس ٹائم لائن پہ ان کو بلایا جانا تھا اس ٹائم لائن پہ ان کو بلایا گیا ہے۔ اب یہ ایک دن پہلے ہی واویلات، الیکشن ہوتا نہیں پہلے یہ داندلی کا شور مچاتے ہیں، جیل جاتے نہیں پہلے یہ شور مچاتے ہیں، یہ تو ان کا وتیرہ ہے۔ جہاں تک دیامیر بادشاہ ڈیم کی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیامیر بادشاہ ڈیم پورا کا پورا گلگت بلتستان میں بن رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی پچھلی پی ٹی آئی کے زمانے میں گلگت بلتستان کا دیامیر بادشاہ ڈیم کو لے جا کے اس کا ٹنل اور اس کے پاور ہاؤسز کے پی کے حدود میں بنوایا ہے، تاکہ کل نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ کے پی وصول کر سکے۔ کل یہ کہیں گے یہ دیامیر بادشاہ ڈیم بھی ہمارا ہے، تو آپ لوگوں سے تو 1 میگا واٹ بجلی بنی نہیں۔ میری تجویز یہ، اگر امین گنڈاپور کو اتنا ہی شوق ہے تو دے دیے جائیں، یہ ڈسکوس لے لینا، کے پی میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی اپنے ہاتھ میں لے لیں، دے دیں، وہاں پہ مفت دینا چاہتے ہیں مفت دے دیں، لے لیں جناب یہ ڈسکوس کو اپنے ہاتھ میں، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بجلی کا بل بھی نہیں دیں گے، اور قانون ہاتھ میں لینے کا تو ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ، تھانوں پہ قبضہ، آئی جی کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا، یہ تو ان کا پورا وتیرہ۔ آج جیسے ریاست میں جا کے کے پی کے عوام کو گرڈ سٹیشنوں پہ حملے کروانے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، امین گنڈاپور صاحب آپ کے بالوں پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے، آپ کے مچھوں پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے، یہ کام مت کریں، یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بیٹھیں، بات چیت کریں، ڈائلاگ کے ذریعے اپنے معاملات حل کریں، اس ملک کو ملک رہنے دیں، کے پی کو پاکستان کا صوبہ رہنے دیں، اس کو کوئی جو ماورا جو ہے ریاست سے الگ نہ سمجھے۔